بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کو بھی بچوں سے شکایت ہے اور اساتذہ کو بھی بچوں سے شکایت ہے، ٹیچرز کو بھی بچوں سے شکایت ہے۔ اس متعلق آج ہم سماعت کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی حقیقی واقعہ یوں پیش آیا کہ ہم نے ایک بچے کے والد کو بلوایا۔ اس بچے سے کئی اساتذہ پریشان تھے، نہ وہ سبق یاد کر پا رہے تھے، نہ ہی وہ ادب آداب کو ملحوظ رکھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی کئی ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے کئی اساتذہ اس بچے سے پریشان تھے۔ جب اس کے والد کو بلایا گیا تو والد نے باقاعدہ اس بات کی تائید کی، جیسا کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ والد کو جب ہم نے بلوایا تو والد نے اس کی تائید کی کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہمیں گھر میں بھی اس نے جو ہے نا تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نا ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ باقاعدہ والد رویا، جو ہے آنسو والد کے آ گئے۔ والد صاحب نے اساتذہ کی تائید کی، ٹیچرز کی تائید کی کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کا کیا کیا جائے۔ تو میں نے جب اس پہ سوچا تو کچھ چیزیں میرے سامنے آئیں۔ اچھا اب یہ مسائل ہیں کیا؟ والدین بھی جن وجوہات کی بنا پہ، جن مسائل کی بنا پہ پریشان ہیں، اساتذہ بھی پریشان ہیں۔ مختلف مسائل ہیں، آپ فہرست بنائیں گے تو ایک لمبی فہرست بن جائے گی۔ جو میجر مسائل ہیں ان میں بچے کا پڑھائی پر توجہ نہ دینا، بچے کا سبق یاد نہ کرنا، بچے کا کام نہ لکھنا، اور جو امتحانات ہوتے ہیں ان میں ناکامی کا سامنا وغیرہ وغیرہ، بچے کا بدتمیزی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ٹیچرز کی، اساتذہ کی نافرمانی کرنا وغیرہ، بچے کا کلاس روم میں دیگر اسٹوڈنٹس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا معاملہ، گالم گلوچ کا معاملہ، یا گھر میں آ کے جو ہے نا خاندان کے بچوں کے ساتھ، کزنس کے ساتھ، یا اپنے بہن بھائیوں وغیرہ کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا معاملہ، گالم گلوچ کا معاملہ وغیرہ وغیرہ، اور استاد کی بے ادبی، والدین کی بے ادبی، اور بڑوں کی بے ادبی کا معاملہ، چھوٹوں پر شفقت نہ کرنے کا معاملہ وغیرہ۔ اب یہ مختلف مسائل ہیں جن کی بنا پہ والدین یا اساتذہ اپنے بچوں سے پریشان ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ان کے اسباب کی طرف کہ ان کے اسباب کیا ہیں، آخر وہ کون سی ریزنز ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پہ بچے ایسے بن رہے ہیں کہ والدین کو بھی شکایت ہے ان سے، اساتذہ کو بھی شکایت ہے۔ سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ گھر میں والدین کی طرف سے تربیت کا نہ ہونا، گھریلو تربیت کی کمی اور توجہ کی کمی اور سکھانے سمجھانے کی کمی۔ دوسرا سبب ہے موبائل اور سوشل میڈیا کا بے جا استعمال، اور بس لگے ہوئے ہیں بچے، اور نہ ان کو کوئی روک رہا ہے نہ ان کو کوئی سمجھا رہا ہے۔ یہ بہت آج کے دور کا سب سے بڑا سبب، یہ آپ کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو تیسرا سبب ہے وہ ہے بچوں کی بری صحبت، بری بیٹھیں، برے دوست، برے ہم نوا، برے ساتھی وغیرہ۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے والدین کی مصروفیت۔ والد سارا دن کمانے میں مصروف، بزنس میں مصروف، تجارت میں مصروف، جاب میں مصروف، اپنے کام کاج میں مصروف، اور والدہ گھر کے کاموں میں مصروف، اور پھر جو بچہ کچا وقت ہوتا ہے موبائل کی نظر ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا کی نظر ہو جاتا ہے، سکرولنگ کرتے ہوئے، ریلز کو دیکھتے ہوئے ان کی نظر ہو جاتا ہے۔ اب بچے پہ کوئی توجہ نہیں، بچے کی تربیت پہ کوئی توجہ نہیں، والدین نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ مصروف کر لیا ہے اور نہ کرنے والے کاموں میں مصروف کر لیا ہے۔ اسی طرح گھروں میں دینی ماحول کی کمی، مذہبی ماحول کی کمی، اسلامی ماحول کی کمی، یہ بھی ایک بہت اہم سبب ہے۔ گھر میں LED لگی ہوئی ہے اور وہ گانے باجے چل رہے ہیں اور فلمیں ڈرامے چل رہے ہیں، نہ جانے یعنی کیا کیا چیزیں
جو ہے گھر میں غیر شرعی ہو رہی ہیں، غیر اسلامی ہو رہی ہیں، اور کسی کے جو ہے نا معمولی سی تکلیف تک نہیں ہوتی، کسی کو فیلنگ تک نہیں آتی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں، جو ہے غیر اسلامی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، گھر میں غیر شرعی حرکات وقوع پذیر ہو رہی ہیں، لیکن کسی کی اس طرف توجہ نہیں۔ یہ بھی ایک سبب ہے کہ بچوں سے شکایت ہوتی ہے اور بچے جو ہے نافرمان ہوتے ہیں، بچے بے ادب بن جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے والدین اپنی ان مصروفیات کی وجہ سے والدین کا اور اساتذہ کا آپس میں کانٹیکٹ نہ ہونا، رابطہ نہ ہونا، مربوط نہ ہونا، والدین کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کا بیٹا ہے نا 5 سال سے اسکول جا رہا ہے یا جامعہ جا رہا ہے، اتنے سالوں سے وہ پڑھنے جا رہا ہے، بھائی وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیسا پڑھ رہا ہے، کیا پوزیشن ہے، کیا کیفیت ہے، صحیح بھی پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا۔ والدین نے آج تک پرنسپل سے، ٹیچر سے، اساتذہ سے جا کے نہیں پوچھا۔ یہ بھی ایک اہم سبب ہے کہ بچے بے ادب بن رہے ہیں، نافرمان بن رہے ہیں، جری بن رہے ہیں۔ سارے جو مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے؟ اب حل کے متعلق بھی میں نے تقریباً 10 پوائنٹس نوٹ آؤٹ کیے ہیں، لسٹ بنائی ہے۔ بچوں کی اصلاح عملی حل کی صورت میں اپنی کس طرح کرنی ہے؟ جو پہلی چیز ہے وہ ہے والدین خود نمونہ بنے۔ اگر والدین خود بچوں کے سامنے عملی تصویر بن جائیں گے، خود بچوں کے سامنے عمل کریں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو حکم دینے سے زیادہ پر اثر ان کا عمل ہوگا۔ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے حکم دینا، یہ کر لو، وہ کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، نماز پڑھ لو، آپ سب چاہتے ہیں کہ وہ سب نیکیاں کریں۔ والدین مطلب چاہتے ہیں یار ہمارا بچہ قرآن بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، تو تعلیم بھی اچھے انداز میں حاصل کرے، تو موبائل سے بھی دور رہے، لیکن خود وہ نہ نماز پڑھیں گے، نہ قرآن کی تلاوت کریں گے، نہ موبائل کی جان چھوڑیں گے، تو اب بچہ کیسے آئے گا ان ساری چیزوں کی طرف جو آپ خود چاہ رہے ہیں اور خود ویسا کر رہے ہیں جیسا ان کو کرنے سے روک رہے ہیں؟ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنے، تو آپ ان کو کہیں بھی، لیکن کہنے سے زیادہ پر اثر فائدہ مند کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ کہنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے سامنے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ اس کے سامنے جو ہے نماز پڑھیں، آپ اس کے سامنے موبائل کا بیجا استعمال نہ کریں، تو آپ دیکھیں گے گا آپ کے بچے کیسے جو ہے نا اچھائی کی طرف آئیں گے، بہتری کی طرف آئے گی ان کی کنڈیشن، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح دوسری چیز ہے بچوں کو وقت دیں۔ آج کے والدین کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ، جیسے میں نے سبب میں بتایا، کہ وہ اتنے مصروف ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے اتنا مصروف کر لیا ہے اور فضول کاموں میں بھی مصروف کر لیا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ جو ہے وقت ہی نہیں گزارتے۔ بچوں کے ساتھ نہ وہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، نہ ہی وہ بچوں کے ساتھ کھانے کے دوران، یعنی کھانا کھانے کے وقت بھی وہ موبائل میں جو ہے لگے ہوں گے، اسکرولنگ کر رہے ہوں گے، بیجا استعمال کر رہے ہوں گے۔ اس سے بھی آپ نے بچنا ہے، بلکہ بچوں کو وقت دینا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کے مسائل کو سننا ہے، ان کے مسائل کے حل پر آپ نے غور کرنا ہے، اور خالی غور نہیں کرنا بلکہ غور کرنے کے بعد ان کو حل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تیسری چیز ہے وہ ہے ہر بات پر ڈانٹنے سے گریز کریں۔ ہوتا کیا ہے، بہت سے والدین چھوٹی چھوٹی بات پہ، معمولی سی بات پہ، بلکہ بعض اساتذہ سے بھی یہ ایک ہے شکوہ کہ وہ معمولی باتوں پہ بچوں کو بہت ڈانٹنا شروع کر دیں گے۔ آپ نے یہ کیا کر دیا، ایسا کیوں کر دیا، ایسا کیوں کہہ دیا؟ اب وہ بات اتنی نہیں ہوگی، بڑی معمولی سے ایک محبت بھرے انداز میں، ایک نرم لہجے میں آپ جو ہے چاہیں گے تو وہ آپ بات سمجھا سکیں گے، لیکن آپ نے اگر غصہ کر دیا، بچوں کو ڈانٹ دیا، تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ جڑی بن جائے، وہ اپنی اس غلطی کی اصلاح کی کوشش کرنے کی بجائے وہ اس پر ڈٹ جائے۔
تو اس حوالے سے بھی غور و فکر کرنا ہے کہ بچوں کو ڈانٹنے کی بجائے احسن انداز میں، نرم انداز میں، مسکرا کے، نرم لب و لہجے کے ساتھ جو ہے اپنے اصلاح کرنی ہے۔ ہاں اگر وہ ایسا معاملہ ہے، کوئی انہوں نے کبھی حرکت کر دی کہ وہ مسکرانے کا موقع ہی انہوں نے گنوا دیا، تو ایک الگ بات ہے، اس کیفیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ کیفیت کیسی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چوتھا جو حل ہے وہ ہے موبائل کے استعمال پر نگرانی۔ آپ نے اچھا موبائل بھی لے کے دے دیا، آپ نے نیٹ بھی پرووائڈ کر دیا، سم والا آپ نے نیٹ بھی لگا دیا، آپ نے وائی فائی کا کنیکشن بھی ان کو پرووائڈ کر دیا، ٹھیک ہے، معاشرے کی آج کی یہ ایک ضرورت بن چکا ہے۔ آپ پازیٹیو بچوں سے جو ہے آپ کہیں وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آج کے بچے اکثر طور پہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو موبائل کا یوز کر رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے دیکھیں بچہ کیا دیکھ سن رہا ہے، کیا نہ دیکھنے کا تو نہیں دیکھ رہا، یا کوئی نہ سننے کی چیز تو نہیں سن رہا۔ بچہ کمبل اوڑھ کے وہ کمبل میں جو ہے کیا دیکھ سن رہا ہے، اور کس سے رابطہ کر رہا ہے، کس سے کانٹیکٹ کر رہا ہے، اس پہ کڑی نگرانی رکھیں۔ بلکہ میں کہوں گا کہ آپ جو ہے ایک ٹائم فکس کر لیں بچے کے لیے کہ بیٹا آپ نے یہ آدھا گھنٹہ موبائل کا استعمال کرنا ہے، 40 منٹ موبائل کا استعمال کرنا ہے، اس کے بعد پھر لو۔ ہاں پڑھائی کا تعلق ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ موبائل کے ذریعے کوئی آپ نے کچھ چیز سیکھنی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح پانچواں حل ہے وہ ہے بچوں کو اچھی صحبت اختیار کروائیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے بچوں کی تربیت کرنے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، اچھی آپ تربیت بھی کر رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، عملی نمونہ بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن اچھی صحبت بچوں کو میسر نہیں ہے، برے دوست ہیں ان کے، بری بیٹھکیں ہیں ان کی، تو پھر ان سے اچھائی کی توقع رکھنا یہ بہت مشکل بات ہے۔ برے دوست، بری صحبتیں، بری بیٹھکیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے اپنا اثر چھوڑتی ہیں۔ تو جب ہمارا بچہ بری صحبتوں میں بیٹھے گا تو وہ ظاہری سی بات ہے وہ اثر لے گا، جیسا اس کو اثر ملے گا وہ لے گا۔ تو اس وجہ سے اچھی صحبتیں جو ہے بچوں کو دیں، بچوں کے دوستوں پر بھی نظر رکھیں کہ یہ دوست کیسے بنا رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسوں کے ساتھ ہے۔ اگر اچھوں کے ساتھ ہے تو آپ جو ہے اپریشیٹ کریں، اگر ایسوں کے ساتھ ہے کہ جن کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے تو آپ فوراً بچے کا تعلق ان سے منقطع کروا دیں، ختم کروا دیں۔ اسی طرح چھٹا حل ہے وہ ہے والدین اور اساتذہ کا باہمی رابطہ، یعنی پیرنٹس کا اور ٹیچرز کا آپس میں ایک کانٹیکٹ ہو، اور بچے کی ادبی معاملات کے متعلق، بچے کے تعلیمی معاملات کے متعلق، بچے کے اخلاقی معاملات وغیرہ کے متعلق جو ہے والدین اپنے بچے کے اساتذہ سے، ٹیچر سے جا کے پوچھیں کہ ہمارا بچہ کیسا چل رہا ہے، کون سی چیزیں اس میں بہتر ہیں، بہتر ہو رہی ہیں، امپروو ہو رہی ہیں، کن چیزوں میں اس میں ابھی تک کمی ہے، تاکہ مل بانٹ کے ان کمیوں کو پورا کیا جائے، اور جو اچھائیاں ہیں ان پر بچوں کو شاباش دی جائے، ان کو تحائف دیے جائیں، انعامات دیے جائیں، تو یوں ان کی جو ہے حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور وہ مزید اچھے بنے گے، ٹھیک ہے نا۔ ساتواں حل ہے وہ ہے محبت اور حکمت سے بچوں کی اصلاح کریں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اصلاح تو کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار میں بچوں کو بڑا سمجھا رہا ہوں، بہت ان کو جو ہے ان کی جو ہے تربیت کر رہا ہوں، لیکن انداز جو ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ نفرت انگیز انداز اور طنز اور تانوں کے ساتھ ٹونٹ کر کے آپ اگر سمجھائیں گے بچوں کو تو ان سے سمجھنے کی آپ توقع کیسے رکھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا نرم لب و لہجے کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، اپنے جو ہے شعور کے ساتھ، عقل و دانائی کے ساتھ آپ بچوں کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ الکریم بچے آپ کی بات سمجھیں گے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کے سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو
فائدہ دیتا ہے، مومنین کو فائدہ دیتا ہے، تو آج نہیں تو کل وہ آپ کی بات سمجھیں گے انشاءاللہ اور عمل کی طرف آئیں گے۔ 8واں جو حل ہے وہ ہے نماز اور قرآن سے تعلق۔ اب خالی ان کو بولتے رہیں گے، کہتے رہیں گے کہ یار نماز پڑھو، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، لیکن اب خود نہیں کر رہے ہوں گے تو بھی بہت مشکل معاملہ ہے۔ آپ ان کو کہیں، ضرور کہیں، لیکن ان کے سامنے نماز پڑھیں، ان کے سامنے قرآن پڑھیں، تو انشاءاللہ الکریم یوں بھی اصلاح ہوگی اور ایک اچھا نتیجہ نکلے گا۔ 9ویں جو چیز ہے، واضح اصول اور نظم و ضبط کا نہ ہونا، یعنی واضح اصول اور نظم و ضبط آپ اپنائیں۔ یعنی اگر وہ ادارے میں ہیں تو ادارے میں تو اصول و ضوابط بنے ہوتے ہیں کہ اتنے بجے پیریڈ لگے گا، اس وقت میں سبق پڑھایا جائے گا، اس وقت میں کام چیک کیا جائے گا، ان ایام میں ٹیسٹ ہوں گے، ان ایام میں سالانہ امتحانات ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس طرح کے اصول آپ جو ہے گھروں میں بھی اپنائیں کہ اس وقت میں بچہ جو نیند کرے گا، اس وقت میں بچہ فلاں کام کرے گا، اس وقت میں بچہ تعلیمی اس کی جو مصروفیات ہیں ان پر جو فوکس ہوگا اس کا، بس اس وقت میں وہ موبائل کو دیکھ لے گا، اس وقت میں وہ کھیل لے گا اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو نظم و ضبط، ڈسپلن اگر نہیں ہے آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں، والدین کی زندگی میں اگر ڈسپلن نہیں ہے، نظم و ضبط نہیں ہے، اصول و ضوابط کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے، تو بچوں سے یہ امید آپ پھر کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اسی طرح آپ نے سب چیزوں پہ عمل کر لیا، پھر بھی کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہو رہا، کوئی بہتری کے چانس آپ کو نظر نہیں آ رہے، تو ایک چیز ہے، وہ ہے دعا۔ یہ میں دوبارہ بھی لکھ رہا ہوں اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المؤمن، اور الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم نے تو ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو رب کریم تو ہمیں دعا کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، تو ہم دعا کریں۔ خدا نہ خواستہ یہ 9 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان پر عمل کے باوجود بھی آپ کو کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو رہا، تو جو ہے اتھینٹک، یہ میں آپ کو بات عرض کر رہا ہوں، اور ایک قوی امید سے اور پختہ امید سے اور پکی امید سے میں آپ کو یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دعا اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کی یہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ پھر کارآمد ہوں گی، اور دعا کے برکت سے، دعا کی وجہ سے، اور پھر جو ہے آپ دیکھیے گا کہ آپ کا بچہ انشاءاللہ اچھائی کی طرف آ جائے گا، بھلائی کی طرف آ جائے گا، خیر کی طرف آ جائے گا، اس سے شکایت نہیں ہوگی، نہ والدین پہ ہوگی نہ ہی پیرنٹس کو ہوگی۔ اچھا، دعا جو ہے یہ صرف والدین نہ کریں بلکہ اساتذہ بھی اپنے بچوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے دعا کریں کہ یہ شکایت کا موقع نہ دیں، اچھے بن جائیں اور معاشرے میں اچھا کردار اختیار کریں اور اچھے کردار کے ساتھ یہ زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اچھائی کی طرف ان کو گامزن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔